ایک چیز جو ہم لوگوں میں عام پائی جاتی ہے، اللہ والا ہم سمجھتے کسے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، مانگتا پھرے، کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، بس وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ اور جس کی حالت ایسی نہ ہو، ایسی ہو، جس کی حالت ایسی نہ ہو، مانگنے والی نہ ہو بلکہ دینے والی ہو، اسے ہم دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہے۔ دیندار کون سا ہے؟ جو مانگے، جو ہمارے دروازے پہ آئے، جو روٹی مانگے، جو کپڑے مانگے، جو خرچہ مانگے۔ ہمارے نزدیک اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہے دیندار، اور جو اپنی جگہ پر رہے، اپنے ٹھکانے پر رہے، اللہ پر یقین کرے، اپنی محنت پر یقین کرے، آقا کی سنت کو اپناتے ہوئے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے، ہمارے نزدیک وہ دنیا دار، ہم اسے دنیا دار کہتے ہیں۔ دنیا دار اور دیندار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کپڑے پھٹے پرانے ہونے کے باوجود طلب دنیا اتنی اندر ہوتی ہے، چاہت دنیا اتنی اندر ہوتی ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا دار ہوتے ہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا دار ہوتے ہیں۔ دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا اندر گھس جائے، جب دنیا اندر سما جائے، دنیا کی طلب، اس کی خواہش، اس کی چاہت، جب ان چیزوں نے اندر ڈیرا لگا لیا تو آپ پھر دیندار نہ رہے، آپ دنیا دار ہو گئے۔ اور بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ بندے کے اوپر رزق کی فراخی بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی بھی بڑی ہوتی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے، کھاتا بھی اچھا ہے، زندگی بھی اچھی گزارتا ہے، سب کچھ کیونکہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے دنیا کو اندر گھسنے نہیں دیتا، دنیا کو اندر گھسنے نہیں دیتا، رہا دنیا میں، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دیا، خود دنیا میں رہا، دنیا میں رہ کے دیندار رہا، دنیا کو اپنے اندر گھسنے نہ دیا۔ تو جو دنیا میں رہ کر اس کا ہو جائے، جو دنیا میں رہ کر جس کی توجہ ادھر ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے جس کی طلب مولا ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے جس کا ارادہ الہ ہو جائے، اب وہ الہ والا ہوتا ہے، وہ دیندار ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ والے کون سے ہیں؟ بہت بڑا پگڑ پہنا ہو، بہت پیچھے لائن لگی ہو مریدین کی، کسی کی جرت نہ ہو جا کے ہاتھ ملا سکے۔ ہمارے نزدیک دینداری یہی ہے، لیکن دیندار ایسے بھی ملیں گے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خبر نہیں کہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے، خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے، خاک سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خاک کو خاک رہنے نہیں دیتے، خاک کو سنوار دیتے ہیں، خود خاک پہ بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی خاک پہ بیٹھنے والا اگر پاس آ جائے، اگر صحبت میں آ جائے، اگر مجلس میں آ جائے، محروم فیض نہیں رہتا، اسے ایسا نوازتے ہیں، ایسا عطا کرتے ہیں۔ اب عطا کیا ہے؟ سکون آ جائے، قرار آ جائے، مزہ آ جائے، حلاوت آ جائے، پھر ہلچل نہ بچے، طلب نہ رہے، خواہش نہ رہے، کچھ ہو یا نہ ہو پھر بھی طلب نہ رہے۔ اگر اندر سے طلب ہٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ پا گئے ہو، اس کا مطلب ہے کچھ لے لیا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ مل گیا ہے۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ،
वल्मुमिनून वल्मुमिनात, और कुछ मोमन मर्द ऐसे हैं, वल्मुमिनात, और कुछ औरतें ऐसी हैं, बादुहुम औलियाउ बादिन, उनमें से बाज बाज के वली होते हैं, बाज बाज के वली होते हैं। अब वली, सबसे बड़ा वली है कौन? वली कहते किसे हैं? वली तो शान इलाह है, वली तो शान खुदा है, वली तो शान किबरिया। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह वली है, अल्लाह वली है, फिर जिस जिसको वो वली बनाए वो वली है। मुरीदों की कतारों की हाजत नहीं होती, बड़े हुजूम की हाजत नहीं होती, उनके अंदर इतना हुजूम होता है कि किसी महफिल की हाजत रहती नहीं। अंदर इतनी महफिल सजाए बैठते हैं कि जो पास बैठता है उसे पता चल जाता है बैठा कहां पे। और देखें, दिखावे की हाजत उन्हें होती है जो कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखावे की हाजत उन्हें होती है जो कुछ दिखाना चाहते हैं, और जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है वो दिखाते नहीं हैं, वो फकत देखते हैं। दिखाना और बात है, दिखना और बात है। क्या बात? जो देखते हैं वो दिखाते नहीं, जो जलवा यार देख लेते हैं फिर अपना जलवा दिखाने पे नहीं आते, अपनी आजिज़ी बयान करते हैं, अपनी इंकिसारी बयान करते हैं। मौला मैं कुछ नहीं, मेरी इबादत कुछ नहीं, मेरी रियाजत कुछ नहीं, मेरा इल्म कुछ नहीं, मैं आजिज़ हूँ, मिस्कीन हूँ, नक्स वाला हूँ, ऐब वाला हूँ, कमियों वाला हूँ, कजियों वाला हूँ। तू आला है, तू अफजल है, तू उलूफ वाला है, तू बरतने वाला है, तू शान वाला है, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है। मौला तू अलीम है, तू खबीर है, तू मेरी कमियों को भी जानता है, मेरी कजियों को भी जानता है, मेरे ऐबों को भी जानता है। और या की नजर अपने अमाल पे नहीं जाती, और या की नजर अपने अमाल पे नहीं जाती। मैंने नमाजें कितनी पढ़ी, मैंने हज कितने किए, मैंने रोजे कितने रखे, मैंने तहज्जुद कितनी दफा पढ़ी, उनकी निगाहें फकत दहलीज़ मुस्तफ़ा पर टिकी होती हैं, उनकी निगाहें वहां पर टिकी होती हैं। नमाजें इसलिए पढ़ते हैं सरकार का हुक्म, रोजा इसलिए रखते हैं आका का हुक्म, हज इसलिए कि आका का हुक्म, जिंदा दिली इसलिए कि आका का हुक्म, सहावत इसलिए कि आका का हुक्म, नवाजना इसलिए कि आका का हुक्म, मोहब्बतें बांटना इसलिए कि आका का हुक्म। हर चीज वो इसलिए करते हैं कि आका का हुक्म, और सारा कुछ करने के बाद निगाहें फिर दहलीज़ मुस्तफा के। आका आप करम करें, आप की रहमत होगी, आपका करम होगा तो बात बनेगी। सारा कुछ करने के बावजूद निगाहें इबादत पे नहीं ठहरती, निगाहें इबादत पे नहीं ठहरती। तो जिसकी निगाहें अपने अमाल पे ना ठहरे, जिसे अपने अमाल में कमाल नजर ना आए, अपनी इबादत में जिसे कमाल नजर ना आए, जिसे कमी नजर आए, अपनी रियाजत में जिसे कमाल नजर ना आए, जिसे नक्स नजर आए, अपने अमाले सालिहा में जिसे नक्स नजर आए, और उस जात को बेऐब समझते हुए, उस जात को नक्स से आला और मुबर्रा समझते हुए जब उसकी बारगाह में सजदा रेज होता है तो फिर रब उसे मुनव्वर कर देता है, उसे फिर रब मुनव्वर करता है। और जिसको रब मुनव्वर कर देता है ना, फिर
وہ پھر منور ایسا ہوتا ہے کہ خود تو منور ہو جاتا ہے، روشنی پا لیتا ہے۔ منور کہتے ہیں جسے نور مل جائے، جسے روشنی مل جائے، اور یہ منور وہ منور ہوتا ہے جو خود تو روشن ہو جاتا ہے، جو ارد گرد والے ہوتے ہیں نا، روشنی انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے۔ بہت بڑا بلب لگا ہو، اس کے سامنے بیٹھے والوں کا چہرہ تو نظر آئے گا، اسی لیے لگاتے ہیں، اور بلب کے پاس بھی اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم دکھائی دیں۔ دیکھنا چاہتے ہو تو کسی منور کے پاس بیٹھ جاؤ، دیکھنا چاہتے ہو کسی تابع کے پاس بیٹھ جاؤ، دیکھنا چاہتے ہو کسی روشن کے پاس بیٹھ جاؤ، اور روشنی یہاں سے پھوٹتی ہے۔ آقا نے کہا تقویٰ ادھر ہے، روشنی یہاں سے پھوٹتی ہے۔ جس کا دل روشن ہو اس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ نظام ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، وہ چلے آتے ہیں۔ روشنی ہے نا، رب جسے روشنی دے، جسے رب روشن کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، بس زیادہ لمبی گفتگو میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ولی، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، بعض بعض کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ لفظ ولی کے اوپر بولا جائے، لیکن ولی صفت کس کی ہے؟ ولی کہتے کسے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے مومنوں کو من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی جانب، جہالت سے نور کی جانب۔ تو ولی کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو ولی جہالت سے نکالے، جو ولی گناہ سے نکالے، جو ولی بغاوت سے نکالے، جو ولی بغض سے نکالے، جو ولی حسد سے نکالے، جو ولی بخل سے نکالے، جو ولی عداوت سے نکال کر محبت کی طرف لے جائے، جو ولی دوری سے نکال کر قربت کی طرف لے جائے، جو ولی اس کے قریب کر دے، یہ ولی کی پہلی صفت ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات، منافقت ظلمت ہے، اندھیرا ہے، حسد اندھیرا ہے، بخل اندھیرا ہے، چغلی اندھیرا ہے، عبادت نہ کرنا تاریکی ہے، نماز کو چھوڑ دینا تاریکی ہے، حیا کو چھوڑ دینا تاریکی ہے، روزوں کو چھوڑ دینا تاریکی ہے، اعمال صالحہ کو چھوڑ دینا تاریکی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر روشنی کیسے ملے گی؟ اور ولی کا پہلا کام کیا ہے؟ یخرجہم، وہ تو نکالتا ہے جو اندھیرے میں اٹکے بیٹھے ہیں، جو تاریکی میں بسے بیٹھے ہیں، یخرجہم، وہ تو نکالتا ہے انہیں من الظلمات، اندھیروں سے الی النور، نور کی جانب۔ یخرجہم، نکالتا ہو من الظلمات الی النور، اور جو اللہ کو ولی مانتے ہیں، لفظ ولی سے تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ولی وہ ہے، ولی تو وہ ہے۔ لفظ ولی سنیں تو مروڑ پڑ جائیں، لفظ ولی سنیں تو قبض ہو جائے، لفظ ولی سنیں تو چہرے پہ پسینہ آ جائے،
ارے جیسے وہ رحمان ہے، جیسے وہ رحیم ہے، جیسے وہ حیون ہے، جیسے وہ قیوم ہے، ویسے ہی وہ ولی ہے۔ واہ کیا بات، واہ ویسے ہی وہ ولی ہے۔ کسی کو شان رحیمی کا فیض ملا، کسی کو شان کریمی کا فیض ملا، کسی کو شان ولایت کا فیض ملا۔ اصل ولی تو وہی ہے نا، اصل ولی تو وہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ان کا نگہبان، ان کا مددگار، ان کا کارساز، ان کو پہنچانے والا، ان کو ہدایت سے نوازنے والا، ان پر کرم کرنے والا، ان کی جھولیاں بھرنے والا، ہر کمی کو دور کرنے والا، ہر خامی کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یخرجہم، نکالتا ہے انہیں، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی جانب۔ روشنی کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، وہ روشنی کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آپ کی طرف سے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، ایک نور آ گیا۔ مولا کیا نور آیا؟ لوگوں نور وجود مصطفیٰ کا نام ہے، پیکر مصطفیٰ کا نام نور ہے، آقا کا سراپا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، اور نور کے پاس کون لے جائے؟ نور کے پاس کون لے جائے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لوگوں تاریکی سے نکل آؤ، لوگوں بت پرستی چھوڑ دو، لوگوں منافقت چھوڑ دو، لوگوں نفرتوں کو چھوڑ دو، آؤ نور کی جانب، آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو، آؤ دہلیز مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، کرم سے لپٹ جاؤ، جوڑیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ اگر مجھے ولی مانتے ہو تو پھر جس کو میں نے نور بنایا ہے اس کے قدموں میں آؤ۔ قد جاءکم من اللہ نور، کہ نہیں ہے نا؟ کس کتاب کی باتیں ہیں؟ جو ام الکتاب ہے۔ یہ کس کتاب کی باتیں ہیں؟ جو ام الکتاب ہے۔ ہر کتاب کی بات، ہر کتاب جس سے نکلے، ہر کتاب کی اصل، ہر علم کی اصل ام الکتاب قرآن۔ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، انہیں نکالتا ہے تاریکی سے، بت پرستی سے، شرک سے، منافقت سے، نفرت سے، عداوت سے، ہر غلط چیز سے جو اس کی بارگاہ میں ممنوع ہے، اس سے سبحان اللہ، یخرجہم، نکال دیتا ہے، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لایا۔ یہ اللہ کی شان ولایت ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ منکر ہوئے، عظمت مصطفیٰ کے منکر، مقام مصطفیٰ کے منکر، تصرفات مصطفیٰ کے منکر، اختیارات مصطفیٰ کے منکر، معجزات مصطفیٰ کے منکر، اور ہر اس چیز کے منکر جسے آقا نے نوازا، آقا کے صحابہ کے منکر، آقا کی آل کے منکر، والذین کفروا،
اولیاءہم الطاغوت، वाह क्या बात سن لو ان کا بھی کوئی ولی ہے، ان کا بھی کوئی کارساز ہے، ان کا بھی کوئی مہربان ہے، ان کا بھی کوئی مددگار ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی شیطان ہے، ان کا ولی شیطان ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی شیطان ہے۔ یخرجونہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من النور الی الظلمات، جو روشنی سے دور لے جائے، جو ہدایت سے دور لے جائے، جو نور سے دور لے جائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ نور ہے کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا جو در مصطفیٰ سے بیزار کرے، جو در مصطفیٰ سے دوری پر لے جائے، جو ادھر نہ منہ کرنے دے، جو یہ نہ کہے اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کرو، جو ادھر سے موڑے، وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی شیطان ہے وہ بھی ولی لیکن وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نکالتا ہے وہ در مصطفیٰ سے دور کرنے والا۔ آپ دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ، بلایا جاتا ہے آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ نازل کس پہ ہوا؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ بولیں، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ آقا علیہ السلام پر۔ اور جب کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف، اور ساتھ کیا؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ صاحب قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ صاحب قرآن کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھو گے منافقوں کو۔ رَأَيْتَ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو۔ یصدون عنک صدودا، جب بات آپ کی آئے گی، جب بات عظمت مصطفیٰ کی آئے گی، جب بات مقام مصطفیٰ کی آئے گی، جب بات آقا کے اختیارات کی آئے گی، یصدون عنک، اے میرے مصطفیٰ آپ سے منہ پھیر لیں گے، دوسری طرف کو کر لیں گے۔ یہ قرآن کو مانتے ہیں، ادھر دل نہیں کرتا، صاحب قرآن کو نہیں مانتے، ادھر دل نہیں کرتا۔ یصدون عنک صدودا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ادھر سے موڑے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بس اسی کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے ولی ہیں، بعض کے مددگار ہیں، بعض کے لیے ہدایت یافتہ ہیں، بعض کے لیے ایسے ہیں کہ وہ انہیں روشنی دکھاتے ہیں۔ کوئی منور ہو، کوئی روشن ہو، اس کے پاس جانا شرک اس لیے نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، بعض کے ولی ہیں۔ ولی تو وہ ہے، شرک نہیں ہو گیا۔ اللہ کی صفات میں بندے کو شرک کرے تو شرک ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ولی ہے، بندہ بھی ولی ہے، ہر مومن ولی، ہر مومنہ ولی، کیا بات، اللہ بھی ولی، مولا تو بھی ولی، ہر مرد مومن ولی، ہر عورت بھی صاحب ایمان ہو تو وہ بھی ولی۔ تو فرق کیسے کرو گے؟ وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ کیا ہے؟
شرک نہیں ہو گیا؟ بندہ ولی اس کی عنایت سے ہوتا ہے، بندہ ولی اس کی عطا سے ہوتا ہے، وہ جسے ولایت کا فیض دے وہ ولی بنتا ہے، جسے ولایت کی خیرات دے وہ ولی بنتا ہے، اور جسے ولایت کی خیرات ملتی ہے پھر ولایت کی خیرات ملنے کا اب نشانی کیا ہوتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر وہ بندہ ولی ہے جو اندھیرے سے نکالے روشنی کی طرف لے جائے۔ واہ کیا بات ہے۔ اس کے لیے کسی بڑے مجمع کی حاجت نہیں ہوتی، بہت بڑے آستانے کی حاجت نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنا بڑا آستانہ ہوتا ہے کہ کسی آستانے کی حاجت نہیں ہوتی، مرید کی حاجت نہیں ہوتی۔ ارے جسے مرید کی حاجت ہوتی ہے وہ تو خود مرید کا حاجت مند ہوتا ہے، مرید اس کی مراد ہوتا ہے، مرید اس کا پیر ہوتا ہے۔ کیا بات۔ میں کسی کا تنقید نہیں کر رہا، دل کا ابال ذرا نکال رہا ہوں۔ میرے لیے ہر ایک قابل احترام ہے، میرے لیے ہر ایک قابل احترام ہے۔ میرے نام کے ساتھ اناؤنس ضرور کرتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت، نہ ہمیں طریقت کا پتہ نہ ہمیں شریعت کا پتہ، بس جو کچھ خیرات ملی ہے قبلہ عالم سے، جو کچھ خیرات ملی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے، میں بس وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ باقی ہمیں ولایت کی نہ واو کا پتہ ہے، نہ لام کا، نہ یہ کا، نہ دے کا، ہمیں فقط عین کا پتہ ہے، لام کا پتہ ہے، یہ کا پتہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی اپنی شان میں ہے، اسے کسی نے یہ شان نہیں دی، یہ شان اس کی ذاتی ہے، کسی سے لی نہیں، بندے کو یہ شان اس کی عطا کردہ ہے، بندے کو یہ شان اس کی عطا کردہ ہے۔ بندہ اگر ولی ہے تو یہ ولایت کی شان عطائی ہے، یہ ولایت کی شان اس کی عطا کردہ ہے، اور جسے وہ عطا کر دے، جسے وہ عطا کر دے پھر اس سے کون جدا کرے؟ وہ نہ برادری دیکھتا ہے، نہ علم دیکھتا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا خبر کس برادری کا ہے، کیا خبر کہاں کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، شہر کا رہنے والا ہے، جس کا دل اس کی یاد سے آباد ہے، اور جہاں پر آپ رہیں، جہاں پر آقا قیام کرے، جہاں پر آقا کا مسکن ہو، وہ مدینہ ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ وہ مدینہ ہوتا ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور جس کے اندر شہر ہو واہ کیا پھر وہ وسیع ہوتا ہے، واہ کیا بات۔ وہ قلیل نہیں ہوتا، محدود نہیں ہوتا، اللہ نے اسے وسعتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ محدود ہونے کے باوجود لامحدود کس لیے ہوتا ہے؟ اندر لامحدود بیٹھ جاتا ہے، کیا بات۔ اندر لامحدود بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ ولی ہے اس کی عنایت سے، اور اگر وہ کسی کو اپنی شان ولایت کا فیض دے دے تو پھر اعتراض کیسا؟ وہ جسے نواز دے پھر اعتراض کیسا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے نا، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، اکثر محفل میں بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ اگلی جو چند ایک باتیں آ رہی ہیں، واعظین حضرات بھی ادھر سے منہ نہ جلدی موڑ جاتے ہیں، اور بس کرامات وغیرہ کے اوپر زور دے کے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے ولی کی؟ یأمرون بالمعروف، کیا بات، بے شک۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ آقا کی سنت ہے، حکم الہی ہے، ولی کی ابتدا ہی یامرون بالمعروف سے ہوتی ہے۔ بے شک، کیا بات، اور جو نیکی کا حکم نہ دے اور جو اس کا راستہ نہ دکھائے، جو اپنا راستہ دکھائے، جو خدا کا راستہ نہ دکھائے، اپنا راستہ دکھائے، میں پیر ہوں، میں کامل ہوں، میں افضل ہوں، اس کا مطلب ہے ولایت کی ہوا نہیں لگی اسے ولایت کی ہوا نہیں لگی۔ یامرون بالمعروف، وہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، واہ کیا بات، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کون سا ہوتا ہے؟ جو بے حیائی سے روکے وہ ولی، جو نفرت سے روکے وہ ولی، جو عداوت سے روکے وہ ولی، جو تکبر سے روکے وہ ولی، جو نخوت سے روکے وہ ولی، جو ہر اس شے سے روکے جو بارگاہ الہی میں آپ کو نہ جانے دے وہ ولی۔ ینہون عن المنکر، نمازیں نہ پڑھنا، علی علی کے نعرے لگانا، ایسی کوئی ولایت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ آج بھی ہماری نماز میں کوشش کریں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے ہم نے بھی، کیونکہ وقت لیٹ ہو چکا ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے محافل کا مزہ، کسی بھی ولی کے یاد میں جو بھی محفل کرتے ہیں آپ کہیں پر بھی ہو، اگر نماز چھوڑ کے کرتے ہیں تو وہ ولی کو آپ ناراض کرتے ہیں، راضی نہیں کرتے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جس چیز کو ولی جانتے ہو نا آپ، جس چیز کو صاحب کرامت مانتے ہو، ذرا دیکھیں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نماز کا تارک ہے یا نماز کا پابند ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہو، 5 کی بجائے 7 پڑھتا ہو، پتہ نہیں کتنی پڑھتا ہو، اور جو 5 بھی نہ پڑھتا ہو، دعوی ولایت ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے یہ ہے نشانی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے وقت پر نماز پڑھے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اگر زکوٰۃ واجب ہو تو دے، نہ کہ جیبوں سے لے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ واجب ہو تو دے، نہ کہ دوسروں سے لے۔ وہ لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے۔ ہم نے تو جو ولی دیکھے وہ دینے والے دیکھیں، لینے والے کے پاس تو کبھی گئے ہی نہیں۔ ہم تو ہیں ہی لینے والے، تو کیوں نہ اس کے پاس جائیں جو دینے والے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگلی نشانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو، حلال چیزوں کو اپناتا ہو۔ نماز کا حکم آپ کو تو وہی ولی دے گا نا جو خود نمازی ہو، برائی سے تو وہی روکے گا آپ کو جو خود رکا ہوا ہو، اور جو خود نماز نہ پڑھتا ہو کہیں ہوں میں بڑا کامل ہوں، بڑا پہنچا ہوا، میری نماز یہاں پہ نہیں ہوتی، میری نماز بیت اللہ میں ہوتی ہے، میں وہیں پہ جا کے پڑھتا ہوں، یہاں پہ نہیں پڑھتا، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کی نظروں میں نہ آ جاؤں، میری نمازیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ خدا را ان ڈبوسروں سے بچیں، اب یہاں پہ پڑھیں، ظاہر پر نماز وارد کریں۔ آقا نے ظاہر نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ صحابہ نے پڑھی یا نہ پڑھی؟ اہل بیت اطہار نے پڑھی یا نہ پڑھی؟ وہ پیر وہ پڑھے یا آپ؟ واہ واہ کیا بات، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولئک سیرحمہم اللہ عن قریب،
اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت کی برسات کر دے گا، اپنی رحمت کی آغوش میں انہیں لے لے گا۔ ان اللہ عزیز، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر گزرے۔